اگر عقیدہ درست نہیں، سنو بندیالوی کی بات، ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں، تانے مارے جو کچھ کہیں، میرا کام ہے بتانا۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، کوئی عمل اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پا سکتا۔ پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ قیامت کے دن رب کے سامنے یہ نہ کہنا کہ مولا سن پتہ نہیں سی، نہیں کہنا ہے آپ نے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرا گریبان پکڑ لینا، وہاں بات ہو جائے گی۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول ہو نہیں ہو، شرک ہو اور نمازیں قبول ہوں، مبلغ اسلام تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا؟ نماز قائم کر، نماز تب قبول ہوگی جب عقیدہ کیا ہوگا؟ عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد، عقیدہ بنیاد ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ دیواریں۔ اعمال کیا ہیں؟ چھت۔ اعمال کیا ہیں؟ دروازے۔ اعمال کیا ہیں؟ ٹیلیں، فرش، کھڑکیاں۔ جتنا پیسہ لائی جاؤ، مکان سونا بنائی جاؤ، جتنے عمل کیے جائیں، ایمان والا مکان اتنا ہی خوبصورت ہو، یہ آپ کے اختیار میں۔ آپ اس عمل کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے، مکان کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے۔ بنیاد کیا ہے؟ بولو یار، بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ ایک آدمی 2 کنال میں اپنی کوٹھی بنانا چاہتا، اس نے مزدور لیے، مستری لیے، راج لیے، چلا گیا پلاٹ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اینٹیں منگوا لیں، اور مستری نے واقعہ اے زمین دو تو چاہو، عمارت شروع کرو۔ وہ عمارت شروع کرنے لگے، زمین کے اوپر سے کوئی سیانہ بندہ محلے کا آیا، اس نے کہا چودھری صاحب کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ خوبصورت مکان بنانا چاہتے، ساگوان کی لکڑی کے دروازے بنواؤں، سنگ مرمر کا فرش لگواؤں، منقش چھتیں بنواؤں۔ اس نے کہا چودھری صاحب اگر یہ ارادہ ہے نا تو پھر سب سے پہلے اس مکان کی بنیاد، تو وہ کیسے؟ اس نے کہا کھدائی کرو، اصل زمین تک جاؤ، اصل زمین، چاہے وہ 6 فٹ میں ملے 8 فٹ میں ملے، وہاں جاؤ، وہاں روڑی ڈالو، بجری ڈالو، سیمنٹ ڈالو، ریت ڈالو، درمٹ سے اس کی کٹائی کرو، پھر نیچے بہت بڑی بنیاد ہو، پھر آہستہ آہستہ اسے کلوز کرتے آؤ، اوپر آؤ، زمین سے باہر آؤ، پھر اس پر ڈیم پروف ڈالو، پھر سریا ڈالو، پھر اس پر لوک لگاؤ، پھر اس دے اوتے وہ کیا ڈالتے ہیں؟ پلاسٹک۔ کدی تو مکان بنان دا اتفاق ہوئے ہوئے تو مستری بجا بجا کے مار نہیں چھڑ۔ وہ جب بن گئی بنیاد، چودھری جی ایسے تو چاہو اب ڈالو، یہ ہے طریقہ۔ اور جو دیوار کے اوپر شروع ہو گیا اس کو کیا کہو گے؟ کوئی فتویٰ لاؤ یار، پاگل، احمق، بیوقوف۔ دیوار کے اوپر سے شروع ہو گیا ہے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے، تم شروع کرتے ہو نماز قائم کرو، روزہ رکھو، اور ہم شروع کرتی ہیں اپنا عقیدہ توحید درست کرو۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو نہیں ہو۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ جو ہے یہ اعمال صالحہ کے لیے کیا ہے؟ بنیاد۔ جب تک مکان کی بنیاد مضبوط نہ ہو اس وقت تک عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔
عمارت تب بھی کھڑی رہ سکتی ہے جب اس کی بنیاد کیا ہو؟ مضبوط۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو کچی دیوار بھی کھڑی کر دیں گے تو وہ کھڑی رہے گی، کیوں؟ بنیاد مضبوط۔ عقیدہ درست ہے نا، تو میں حیران ہوتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے، ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کے اعمال صالحہ کم ہو جائیں گے تو وہ گھبرائے گا، اللہ فرمائیں گے گھبرا نہیں، تیرا ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ اپنے پلڑے میں رکھ۔ کون سا عمل؟ اللہ ایک پہاڑ کو اٹھا کے رکھ دے، پہاڑ کے مقابلے میں گناہوں والے دفتر کیا کریں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ پہاڑ جتنی نیکی، یہ کون سی نیکی ہے جو میں نے کی ہے جو پہاڑ جتنی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یاد کر ایک دن میرے رستے میں تو نے کھجور کا ایک دانہ خیرات کیا تھا۔ کیا حقیقت ہے جی؟ کھجور کی ایک دانے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک دانہ کھجور کا تو نے خرچ کیا تھا، ہم نے اسے پال پال کے آج پہاڑ کے برابر بنا لیا۔ یہ کب ہے؟ جب عقیدہ درست ہے، بنیاد صحیح ہے، اس پر کچی عمارت آپ بنا دیں تو کھڑی رہے گی، اور اگر بنیاد صحیح نہیں عمارت کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو نہیں ہو۔ یہ مشرکین اور مبتدعین شرک و بدعات کے لیے کتنا خرچ کرتے رہتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ یہ آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک گھرانہ، ایک ایک گھر جو محفل کروائے گا اپنے گھر میں، اس پر 1.5 لاکھ روپے خرچ کرے اس محفل پر۔ کئی گھروں میں محفل ہوگا، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کے محلوں میں بھی ہوتی ہوں گی وہ محفل، اس میں وہ دیگیں بھی پکائیں گے، علماء کو بلائیں گے، نعت خوانوں کو بلائیں گے، ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کریں گے، لائٹنگ لگائیں گے، ایک ایک محفل 1.5 لاکھ۔ یہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری یہاں ایک مسجد ہے، تو وہ تعمیر کرنی تھی، تو ٹھیکیداروں کو بلایا گیا کہ اپنا اپنا ریٹ دیں ٹھیکیدار۔ ان میں ایک ٹھیکیدار جو تھا وہ سبز پگڑی والوں میں سے تھا، اس نے کہا مسجد بھی تمہاری، امام بھی تمہارا، خطیب بھی تمہارا، انتظامیہ بھی تمہاری، مجھے مسجد کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھنے دو، ساری مسجد میں اپنی طرف سے بنوا دیں۔ جی یہ ہے ان کے حالات۔ یہ جو مزاروں پہ آپ گنبد دیکھتے ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے، ایک ایک آدمی بنا دیتے، اس پر لاکھوں روپے وہ لگا دیتے، شرک پر، بدعات پر۔ لیکن جتنے اعمال ہیں نا وہ مشرکین کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، ہسپتال بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، کسی غریب بچی کی شادی کروا دی۔ آج بھی آپ گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال لاہور میں موجود نہیں ہیں، یہ ہندوؤں سکھوں نے بنائے ہیں، تو کیا اللہ ان کو معاف کر دے گا؟ نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ شرک آیا نا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ غالباً سورۃ زمر میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو خطاب کیا، ذرا یہ سنیے گا جناب۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہوئے نا
ہم نے ان کی طرف بھی یہ وحی کی تھی کیا لئن اشرکتا، اشرکتا کا معنی تو ذرا کرو، اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کیا نا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو تیرے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ کن کو کہا گیا؟ انبیاء کو۔ کن کو؟ امام الانبیاء کو۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ انبیاء سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے؟ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں نا، انبیاء چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، معصوم عن الخطا والعصیان ہوتی ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، چہ جائے کہ شرک اکبر الکبائر ہے، چہ جائے کہ شرک جو ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، تم کس بات کی مولی ہو کہ تم شرک کرو اور تمہارے اعمال محفوظ رہ جائیں؟ لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو تیرے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ اگلے لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خاسرین کا معنی کرو، کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ سے بھی۔ یہ اللہ نے خطاب نبیوں سے کیا اور اللہ نے سمجھایا کس کو؟ ہمیں، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک آ گیا نا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو نہیں۔ 18 نبیوں کے نام سورۃ انعام میں اللہ نے گنے۔ کتنے نبیوں کے؟ 18 نبیوں، باقیوں کو بالتبع ذکر کی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، جو نہیں گنے وہ کچھ تو ان 18 کے باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولاد تھے، کچھ ان کی برادری کے لوگ تھے، بھائی تھے۔ 18 کا نام لیا، باقیوں کو بالتبع ذکر کی۔ ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو رستہ دکھایا تھا، کون سا؟ صراط مستقیم کا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں جی؟ یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض والمحال میرے یہ نبی بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال کو بھی اللہ کیا کر دیتا؟ یہ سارے نبیوں کے متعلق اللہ نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر شرک آتا تو ان کے اعمال بھی اللہ برباد کر دیتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عبادت کی تعریف تو میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا۔ عبادت کس سے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اور ایسی تعریف کریں گے انشاءاللہ جو اپنے تمام اقسام پہ کیا آئے گی؟ صادق آ جائے گی، ساری اقسام پہ یکساں صادق آئے گی۔ آج تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ جو سورۃ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے، یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے۔ یہ دین کے لیے بمنزلہ بنیاد کے، پورے اسلام کے احکام کے لیے بمنزلہ بنیاد کے۔ یہ جب تک مضبوط نہیں ہوگی بنیاد، اس وقت تک دین کا کوئی رکن آپ کے کام نہیں آئے۔